نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ اگر والد صاحب کو یقین ہو کہ اس کی اولاد یا اس کا بڑا بیٹا ورثاء کو، بہن بھائیوں کو یا بہنوں کو خود حق نہیں دے گا تو زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے، اور زندگی میں ہی تقسیم کریے تو اوپر نیچے دے سکتا ہے، برابر برابر دے سکتا ہے۔ جی، شریعت میں زندگی میں جو تقسیم کرے صاف ظاہر ہے اس کا مال ہے، زندگی میں مالک ہے۔ وراثت کے احکام تو بعد میں لاگو ہوتے ہیں، موت کے بعد۔ زندگی میں وارث ہے، مالک ہے اپنا، جتنا چاہے جس کو چاہے دے سکتا ہے، برابر سرابر کرے، بچی اور بچے کو، بیٹے اور بیٹی کو تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سطح پر پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ قرآن پاک نہ پڑھے اور نہ پڑھنا سیکھے، بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے اور ابھی شوق ہو گیا ہے تو جب تک پڑھ نہیں سکتا سیکھنا شروع کر دے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لائن پر پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ پھر ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ شخص گھر سے نکلتا ہے تو سفر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، جس شہر میں رہتے ہو اس شہر سے جیسے نکلے، باہر نکلے، سفر کی نماز کا وقت ہو گیا تو یہ مسافر ہوگا۔ لیکن شرط یہ 78 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہو۔ اگر 78 کلومیٹر سے سفر کم ہو تو پھر یہ مسافر نہیں ہوگا، نہ سفر کی نماز پڑھے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، امام تھا، اس کو مسجد کے احاطے میں دفن کر دیا، کیا جائز ہے؟ اگر وہ پلاٹ پورا مسجد کے لیے وقف کا تو دفن کرنا جائز نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے، یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی، شریعت کی نافرمانی، اسلام کی نافرمانی۔ اگر وقف نہیں تھا، اسی کی اپنی ملکیت ہے جس کو دفن کیا گیا تو اس میں سے کچھ حصہ اگر کر دیا تو پھر گنجائش ہے، لیکن پھر بھی بہتر نہیں ہے، قبرستان میں دفن ہو تو سب سے بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ تو ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ نوجوان بچے کبوتر یا اس طرح کے وہ وغیرہ پالتے ہیں پرندے، تو کیا اس کی اجازت ہے شرعاً؟ یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے۔ بالکل شریعت اجازت دیتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ شرط یہ ہے کبوتر ہوں یا پرندے ہوں، اس کی گرمی سردی کا خیال رکھا جائے، اس کے بھوک پیاس کا خیال رکھا جائے، اس کی تکلیف کا خیال، تکلیف نہ ہو، پرندہ ہو، کبوتر ہو یا کوئی بھی چیز۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، ایک شخص عمرہ کرتا ہے اور ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عمرہ کرتا ہے، کیا عمرہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے، اگر ایک عمرہ کرے اس کا ثواب ماں باپ کو دے دے تو یہ جائز ہے، اس کا ثواب پوری امت کو دے دے، ایصال ثواب کر لے تو یہ جائز ہے، اربوں انسانوں کو دے دے ایصال ثواب کر لے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کی طرف سے کرے گا تو کسی ایک کی طرف سے کرے گا، یا تو والد کی طرف سے کرے یا والدہ کی طرف سے کرے۔ ہمارے نزدیک کسی کی طرف سے بھی عمرہ کرنا جائز ہے۔ بعض حضرات اختلاف کرتے ہیں، وہ جائز نہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم نہ لڑائی کرتے ہیں، نہ مناظرہ کرتے ہیں، نہ ان پر رد کرتے ہیں، نہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اپنا کام چھوڑتے نہیں، دوسروں کو چھیڑتے نہیں، اپنا کرتے ہیں جو ہم جائز سمجھتے ہیں، اور دوسروں سے اختلاف بھی نہیں کرتے، مخالفت بھی نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، گالم گلوچ نہیں کرتے، مناظرے نہیں کرتے، انعامات کے چارے بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ زکوٰۃ کا روپیہ کس طرح مسجد پر لگ سکتا ہے یا اس طرح کے کاموں میں؟ زکوٰۃ ڈائریکٹ مسجد پر نہیں لگ سکتی، لیکن اگر کسی غریب کو دے دے اور غریب کو پھر تھوڑی سی ترغیب دے دی جائے کہ خود بھی رکھ لے، خود بھی کھا پی لے، اس سے گزارا کر لے، کچھ ادھر بھی دے دے، تو اس کی گنجائش ہے۔ ورنہ ڈائریکٹ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ نہیں لگے گی، دوبارہ دینی پڑے گی، کیونکہ زکوٰۃ پہ ملکیت چاہیے، اور مسجد میں ملکیت تو ہوتی نہیں، ملکیت کسی انسان کے پاس ہوتی ہے، انسان کو دیں گے، غریب کو دے دیں، بیواں کو دے دیں، یتیم کو دے دو تو ملکیت ہو جاتی ہے، مالک بن گیا۔ اب وہ جب مالک بن گیا تو کسی کو بھی کچھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گھر میں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ پک رہا تھا، تو آپ نے شاید فرمایا علم ارى برمة فيها لحم، کیا میں نے وہ دیگچی نہیں دیکھی جس میں گوشت پک رہا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو صدقہ ہے، تو آپ نے شاید فرمایا اللہ کے صدقہ والا نہ دیا کہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اب جب وہ صدقہ ہمیں دو گے
وہی چیز ہمیں دو گے تو وہ ہمارے لیے ہدیہ بن جائے گا، یعنی تمہاری ملکیت آ گیا۔ یہ نبی نے امت کو مسائل سکھانے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا جس میں امت کی رہنمائی ملے، امت کو سیکھنا ہو، امت کے رول ماڈل آسانی ہو۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ سیدھا ایک ساتھی نے سوال پوچھا، ہماری کمپنی میں کچھ سامان ایسے ہے جو کمپنی کو واپس بھجوایا جاتا ہے، بالکل ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، نقصان ہو چکا ہوتا ہے، وہ کسی کام کا بھی نہیں ہوتا، نہ ہماری کمپنی کے کام کا ہے، نہ واپس جس کو بھجواتے ہیں اس کا کام، وہ انہوں نے کچرے میں ڈالنا ہے۔ تو کیا ہم ایسے مال کو کمپنی سے اٹھا سکتے ہیں؟ ایسے مال کو جس کمپنی کا ہے اس کمپنی کے مالک کی اجازت ہو، اگر جو جس کی ملکیت میں ہے یہ سر، اس کی اجازت ہو تو اٹھا سکتے ہیں، مگر نہ یہ اٹھائیں گے تو چوری ہوگی، ڈاکہ ہوگا، اور یہ کمپنی میں سے اس طرح کو اٹھانا یہ حرام ہے۔ کیوں خام کا اپنا رزق حرام کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ آئیے طے کر لیجئے، ہم اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں آ جائیں، ہمارا معاشرہ تبھی آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا۔ ہم خود رول ماڈل بن جائیں، ہم خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تابعدار بن جائیں، ہم اچھائی پر آ جائیں، ہم دوسروں کو برا نہ کہیں، گالیاں نہ دیں، غیبت نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، الزام نہ لگائیں، یہ ساری چیزیں، لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، جھوٹ بہتان، یہ سب چھوڑ دیں، اور یقیناً معاشرہ آہستہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ ہم نے معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے، آئیے اسی لیے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے، فیس بک پیج بنایا ہے۔ ایسا واٹس ایپ پر پیغام شاید ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یوٹیوب چینل، فیس بک پیج مسلسل روزانہ سارے سوالات ہوں گے، سارے مسائل کا حل ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، یہ ہمارا ساتھ دیجیے، اس میں شامل ہو جائیے۔ پیر مفتی اختر حسین یوٹیوب چینل بھی ہے، فیس بک پیج بھی ہے، خصوصاً اصلاح معاشرے کے لیے، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے، اچھائی کے لیے ہم نے قدم اٹھائے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، معاشرے کو بہتر بنائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک شخص سرکار رضوان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ میں 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک آپ فرما دیں گے تو میں چھوڑ دوں گا، کون سی چھوڑوں؟ ان 4 برائیوں میں سے پہلی برائی یہ ہے کہ میں بدکار آدمی ہوں، بدکاری کرتا ہوں۔ دوسری برائی یہ ہے کہ میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں۔ تیسری یہ کہ میں شرابی ہوں، شراب پیتا ہوں۔ چوتھی برائی مجھ میں یہ جھوٹ بولتا ہوں۔ ان میں سے آپ فرمائیں کون سی برائی ترک کر دوں، چھوڑ دوں؟ حالانکہ 4 گناہ ایسے تھے کہ کسی کے لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جاری رکھو، سارے حرام کام ہیں، سارے برائی کے کام ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا پر حکمت جواب عطا فرمایا کہ تمام برائیوں سے چھٹکارا مل گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ نہ بولا کرو۔ اب چونکہ آپ سچ کی تاثیر سے واقف تھے، اس لیے تمام دوسرے گناہوں پر اسے ترجیح دی کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ چھوڑ دو۔ چنانچہ اس شخص نے عہد کیا کہ میں اس بات پر قائم رہوں گا، آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب رات ہوئی تو اس کے دل میں خیال ہوا کہ شراب پیتا ہوں اور پھر بدکاری کرتا ہوں، لیکن پھر خیال ہوا کہ اب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گا، شراب نہیں پی تھی، جھوٹ بولوں گا، یہ بدکاری نہیں کی تھی، جھوٹ بولوں گا۔ تو جھوٹ کی اس ایک فرمان کی وجہ سے کہ جھوٹ نہ بولا کرو، شراب سے بھی اللہ نے بچا دیا، اور بدکاری سے بھی اللہ نے بچا دیا، اور چوری سے بھی اللہ بچا دیا، اور متقی بن گیا۔ ہمارا معاشرہ گھر چکا ہے جھوٹ میں، ہماری بچیاں جھوٹ بولتی ہیں، بچے جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے ماں باپ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے ٹیچر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے حکمران بھی جھوٹ بولتے ہیں، سیاستدان بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم وعدہ کر کے بھی نہیں پورا کرتے، اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، پھر جھوٹ پر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارا تاجر ہے وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں، میرا مال نہیں بکتا، میری تجارت نہیں ہوتی، میری دکان نہیں چلتی، یعنی جھوٹ سرایت کر چکا ہے۔ جس معاشرے میں جھوٹ سرایت کر جائے وہاں ساری برائیاں پھیلتی ہیں، یہ ماں ہیں برائیوں کی، گناہوں کی، نافرمانی کی۔ تو میرے عزیزو آئیے ہم اپنے طور پر طے کر لیں کہ ہم نہ بچوں سے جھوٹ بولیں گے، نہ چھوٹوں سے جھوٹ بولیں گے، نہ بڑوں سے جھوٹ بولیں گے، نہ وعدہ خلافی کے وقت جھوٹ بولیں گے، نہ بیوی بچوں سے جھوٹ بولیں گے، نہ بہن بھائیوں سے، نہ کسی سے جھوٹ بولیں گے۔ طے کر لیجئے، اب طے کر لیجئے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، بہت سارے گناہوں سے اللہ بچا دے گا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں 100% اس پیغام پر عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ کتنی بڑی برائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے شاید فرمایا جی بزدل ہو سکتا ہے۔
پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن آج سارے کلمہ کو ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جیسے ایسی فرما رہے جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اس کا مطلب ہے ہم اتنا گر چکے ہیں کہ جو کام ناممکن تھا مسلمان کے اندر وہ پہلی ہماری عادت بن گئی ہے۔ ناممکن کام میرے نبی کے نزدیک جو تھا، مشکل نہیں ناممکن، وہ ہماری طبیعت ثانیہ بن چکا ہے، وہ ہماری عادت بن چکا ہے، وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم کتنا گر چکے ہیں معاشرتی طور پر، تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، بربادی کا آخری زینہ ہے ہمارا۔ آئیے توبہ کر لیجیے، آئیے اللہ کے رسول کے فرمانبرداری میں آ جائیے، آئیے خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے، آئیے اصلاح کی کوشش کیجیے، تربیت کی کوشش کیجیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں میرا ساتھ دیں گے اور اس تربیت میں بنیادی کردار ادا کریں گے، خود بھی بچیں گے گناہوں سے، خود دوسروں کو بھی بچائیں گے، خود بھی جھوٹ سے بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے، خود بھی اس پیغام کو سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ یہی مقصد ہے کہ ہمارا معاشرہ بہتر بن جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی ہے جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں اپنے نعلین لیے ہوئے تھے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا جنتی آنے والا ہے، پھر یہی صاحب سامنے آئے، تیسرے روز پھر آپ نے ارشاد فرمایا جنتی آنے والا ہے۔ 3 دن کے بعد تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلے گئے۔ خیر وہ لمبی روایت ہے۔ آخر میں انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا عمل کیا ہے، آپ کیا کرتے ہو، کوئی عمل تو خاص بتاؤ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے، اور زیادہ اعمال تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا، میرا دل صاف ہے، کسی کے لیے نفرت نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں، دل صاف رکھتا ہوں، ایسے شخص پر حسد نہیں کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی چیز عطا فرمائی ہو، میں اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں رکھتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بس یہی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا۔ میرے عزیزو، میں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم آج اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنی حالت کو دیکھیں، تو ہم میں سے ہر بندہ دل میں نفرت رکھتا ہے کسی دوسرے سے۔ پارٹی کے اعتبار سے نفرتیں عام ہیں، مسلک کے اعتبار سے نفرتیں عام ہیں، گروپ کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، شہروں کے اعتبار سے، صوبائیت کے اعتبار سے، حسبیت، نفرتیں عام ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا دین اس لیے ہم نے قبول کیا؟ مسلمان ہم اس لیے بنے تھے؟ کلمہ ہم نے اس لیے پڑھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نعوذ باللہ اسی لیے تشریف لائے کہ ہم آپس میں بٹتے ہوئے، لڑتے ہوئے، مرتے ہوئے نظر آئیں، نفرتیں کرتے ہوئے نظر آئے؟ بھائی دین تو آئے ہی نفرتیں مٹانے کے لیے تھا۔ یہ نفرتیں ہم نے خرید لی ہیں ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے، صرف ایک ہی برائی ہے، نفرت کافی ہے۔ آج پورا پاکستان آپ کو متفق نظر نہیں آتا کسی بھی بات پر، کیوں؟ نفرت عام ہو چکی۔ اور بھائی اللہ کی رضا کے لیے یہ لیڈر، یہ رہنما، آپ جس کو چاہے لیڈر بنا لیں، جس کو چاہے ووٹ دیں، جس چاہے پارٹی میں شامل ہو جائیں، لیکن نفرت کو کس نے آپ کے لیے حلال قرار دے دیا؟ اب تو حرام ہے کتے کی طرح۔ آپ کتا کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، کوئی بھی کتا نہیں کھائے گا، لیکن کتے جتنا حرام ہے نفرت جو دل میں لے کے بھرے، کیوں سفید دل کو کالا کرتے ہیں؟ بھائی آپ جس مسلک میں ہیں اسی مسلک میں رہیں، جس مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جس خانقاہ میں جانا چاہتے ہیں جائیں، آپ کو آزادی ہے، آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ لیکن آپ کو نفرت کا کس نے کہہ دیا؟ افسوس، جس خانقاہوں میں بھی نفرت کو ختم کرنا تھا وہاں بھی نفرتیں پڑ رہی ہیں، جن مسجدوں نے نفرت کو مٹا دینا تھا وہاں نفرت کے لیکچر دیے جا رہے ہیں۔ وہ بھائی یہ پارٹیاں، یہ مسلک، یہ گروپ، یہ سلسلے، یہ کس لیے؟ اس لیے کہ نفرت آپ کی اضافہ ہو جائے، آپ کے دل کالے ہو جائیں۔ آپ اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے سامنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیسی شفاعت کے وہ بنیں گے، مستحق بنیں گے؟ میرے عزیزو، تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے آئیے۔ اور بھائی پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہمارا وطن پاکستان ہے۔ آئیے ہم رول ماڈل بن جائیں،
بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو کیا یہی آپ دکھائے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، نفرتیں کر رہے ہیں؟ انڈیا کے مسلمانوں کو یہی دکھانا چاہتے ہیں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں؟ افغانستان کے مسلمانوں کو ہم یہی کیا دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دین میں سب سے زیادہ جس وطن میں کام ہو رہا ہے دین کے اعتبار سے، وہاں نفرت اتنی عام ہے کہ ہر بندہ دوسرے سے نفرت لے کر، کوئی ایک دل بھی صاف نظر نہیں آتا۔ اس لیے دینداری کے ٹھیکے لے رکھے ہیں ہم نے، اس لیے خانقاہیں مساجد بنا رکھی ہیں۔ تو آئیے توبہ کر لیجئے، مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام میں شامل ہو جائیں گے، جڑ سے اتار کے پھینک دیں نفرت کو۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی لیڈر کوئی پارٹی آپ کی قبر میں، کوئی مسلک آپ کے قبر میں نہیں جائے گا میرے عزیزو۔ آپ کتنے اللہ کے رسول کا فرمانبردار ہیں اس چیز کی اہمیت ہوگی، اور کتنے نافرمان ہیں اس کی تباہی و بربادی آپ کے مقدر۔ تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام میں شامل ہوں گے، خود بھی نفرت کو ختم کریں گے، دوسروں کو ختم کرانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ہم نے شروع کیا ہے سلسلہ، یہ تربیتی سلسلہ، تاکہ ہم اسلام کو لاگو کریں اپنے اوپر، پھر رول ماڈل بن جائیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے خواب پوچھا کہ میں نے سورہ یوسف تلاوت کی ہے خواب میں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سورہ یوسف تلاوت کرنا خواب میں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان کو صاحب صفات بنائیں گے، ایسی ایسی خصوصیات عطا فرمائیں گے، عادتیں بن جائیں گے ان کی، جس سے ان صفات میں مشہور ہو جائے گا اور نیکوکاروں میں بھی شامل ہو جائے گا۔ اللہ ہر میرے بھائی کو میری بہن کو دونوں جہانوں کی نیکیاں، دونوں جہانوں کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے، قبولیت تامہ عطا فرمائے، اللہ ہر تمنا پوری فرمائے، ہر پریشانی سے بچائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب پوچھا کہ میں نے زین دیکھی ہے، بڑی پیاری سی بنی ہوئی گھوڑے کی۔ زین گھوڑے کی دیکھنا اور نہیں دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی سلجھی ہوئی، بہت ہی باحیا با کردار عورت سے نکاح ہوگا، جس سے اس کی زندگی بن جائے گی اور خوشی خوشی زندگی گزرے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے، ہر خیر ہر بھلائی عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا مور کو، اور مور ایسے ہی ہے جیسے باتیں کر رہا ہے، مور باتیں کر رہا ہو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی تکلیف آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ ایسا خواب جو بھائی یا بہن دیکھے انہیں چاہیے تھوڑا سا صدقہ ضرور کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ ہر میرے بھائی کو میرے بہن کو ہر قسم کی مصیبت تکلیف بیماری سے محفوظ فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے، سعادتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں اکثر چلتے چلتے جا رہی ہوں، چلتے چلتے یہ غار میں چلی جاتی ہوں، ایسی غار جس کے اندر روشنی روشنی ہے غار، روشنی دیکھنا، وہ بھی غار میں دیکھنا، اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی مصیبت تھی اللہ راحت عطا فرمائیں گے، کوئی بیماری تھی اللہ شفا عطا فرمائیں گے، کوئی پریشانی تھی یعنی قرض وغیرہ کی اللہ اس کی ادائیگی کا انتظام فرمائیں گے۔ اللہ ہر گھر کو ہر قسم کے ٹینشن سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں صاحب اعمال صاحب کردار بنائے، اللہ دونوں جہانوں کی ہر بھائی ہر بہن کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب دیکھا کہ لیکن میں نے ایک لیڈیز دیکھی ہے لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے کسی لیڈیز یا عورت کو دیکھنے اس بات کی علامت ہے کہ رزق میں یہ پریشان ہوگا، فکر معاش میں سرگرداں ہوگا اور تکلیفوں سے زندگی گزرے گی۔ اللہ ہر میرے بھائی کو میری بہن کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، بغیر مشقت کے عطا فرمائے، ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ فرمائے اور غربت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مالی خوشحالی اور 100% دینداری اللہ عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے طے کر لیجئے ہم نے اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے۔ ہمارا معاشرہ کیسے بنے گا؟ ہم اسلام کو لاگو کر دیں۔ میں التجا کرتا ہوں اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے علاوہ بھی ہمارے بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں، انڈیا کے مسلمان ہیں، افغانستان کے مسلمان ہیں، چین نیپال سری لنکا میں بھی اردو سمجھی جاتی ہے، بولی بھی جاتی ہے۔ جہاں تک اگر ہم اسلام کو لاگو کر دیں تو یقین کرے پوری دنیا میں رول ماڈل مسلمان ہی نظر آئیں گے۔ اسلام سے دور ہیں تو اس لیے پریشانیاں ہمارے مقدر بن چکی ہیں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس تربیتی
اس قافلے میں شامل ہو جائیں گے، اصلاحی قافلے میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں آ جائیں گے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ میں جماعت کھڑی تھی اور رکوع میں تھے امام صاحب اور پوری جماعت، میں آیا اللہ اکبر کہہ کر مختصر وہ کر کے قیام کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر میں رکوع میں چلا گیا۔ میں جیسے پہنچ گیا تھا، تسبیح نہیں پڑی تھی، تو میرے پہنچنے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو گئے رکوع کے لیے، انہوں نے اللہ اکبر کیا، تو کیا میرا رکوع ہو گیا؟ بالکل، رکوع میں پہنچ گئے تھے تو آپ کا رکوع ہو گیا اور نماز بھی ہو گئی، اب اس کو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ پہلی رکعت تھی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ساتھ نے سوال پوچھا کہ جو گاڑی کے حادثے میں فوت ہوتے ہیں روڈ پر، کیا ان کو شہید کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو، شہید کے وہ کام تو نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، البتہ ان کو غسل بھی دیں گے، ان کو کفن بھی دیں گے، البتہ دنیاوی نہیں اخروی اعتبار سے مسلمان اس طرح کی موت میں شہید ہوتا ہے۔ اللہ ہر بھائی ہر بہن کو شہادت کی موت عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ نماز میں سے 3-4 آیتیں پڑھنے کے بعد بندہ بھول کر پھر کے آگے کہیں سے پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی یا دہرانی پڑے گی؟ نماز ہو جائے گی، کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، 3 آیتیں ہی ہیں پڑھنی چاہیے، 3 آیتیں ہو گئی تو نماز ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ شیئر ہم نے لیے ہوئے یہ کمپنی کے، تو کیا شیئر پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں میری بہن، شیئر بھی ایک قسم کا تجارتی سامان ہے، تجارتی مال ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کے جتنے حصے میں شیئر ہیں، جتنے لاکھ کے بنتے ہیں، ہر لاکھ میں سے 2,500 دیتے جائیے زکوٰۃ۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے، قبولیت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ مکہ مکرمہ جانے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ مکہ مکرمہ جانے سے حج فرض نہیں ہوتا، لیکن کوئی ان دنوں گیا عمرہ کے لیے فرض کرے، ان دنوں گیا جن دنوں حج کے دن ہیں، ذی الحجہ کے حج کے دن شروع ہو گئے، اب حج فرض ہو گیا، مگر نہ حج فرض ہوتا ہے مالی طور پر مستطیع ہونے سے، تب حج فرض ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور ہر قسم کے گناہ سے بھی اللہ دور فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا ایک بچی کا نکاح خود ان کے والد نے کر دیے ہے، تو کیا والد نکاح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، 2 گواہ موجود ہیں تو والد نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں مفتی صاحب تشریف لائیں، عالم صاحب تشریف لائیں، امام صاحب تشریف لائیں۔ دیکھیں، نکاح کے 2 فرائض ہیں، ایک ایجاب و قبول اور ایک ہے 2 گواہوں کا ہونا، نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ اس کی بیوی گھر سے چلی گئی اور ناراض ہو کر چلی گئی اور واپس بھی نہیں آ رہی، اور وہاں میں کے بیٹھ کر اب وہ خرچہ مانگ رہی کہ خرچہ دینا ضروری ہے، کوئی دینا ضروری نہیں، یہ نافرمانی میں گئی ہے، نافرمان بیوی کے لیے خرچہ شریعت نہیں کہتی، ویسے دے دیں گے تو نیکی ہوگی، اضافی نیکی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے سوال پوچھا کہ ایک شخص نے غلطی کر کے پھر قرآن پاک اٹھا لیا، حالانکہ اس کا جرم بھی تھا، اس نے غلطی بھی تھی، لیکن قرآن پاک اٹھا لیا، کیا قرآن پاک اٹھانا اس کے لیے گناہ ہوگا؟ جی ہاں، یہ اس کے لیے گناہ کبیرہ ہے، وبال پڑے گا، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی میں آتا ہے یہ بھی غلط قرآن اٹھانا، جھوٹ بھی بولا، غلط قرآن پاک بھی اٹھا لیا، غلطی بھی کر دی، حالانکہ توبہ کرنی چاہیے، قرآن نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اگر انہوں نے اٹھا لیا، ایک قسم کی نافرمانی ہے، بغاوت ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں یعنی عالم اسلام میں اسلام لاگو ہو جائے، ہم اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کریں، اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کریں، پیار سے، محبت سے، حکمت سے، لٹ سے نہیں، غصے سے نہیں، لڑائی سے نہیں، اپنی مارکیٹوں میں، تبھی ہمارا امن کا معاشرہ ہوگا، کامیاب معاشرہ ہوگا، ترقی یافتہ معاشرہ بنے گا، رول ماڈل معاشرہ بنے گا، نمونہ بنے گے ہم۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں۔ ہم ہندو کی پیروی کر کے معاشرے کو نمونہ نہیں بنا سکتے، یا بدھ مت یا یہودی یا عیسائی یا غیر مسلم کی کسی کو رول ماڈل نہیں بنا سکتے۔ ہمارے لیے رول ماڈل ہم مسلمان ہیں، ہمارے رول ماڈل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیثیت، اور اللہ نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، رول ماڈل ہمارے لیے نبی ہیں ہمارے۔
تو آئیے، اگر ہم بہتری چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے بچت مسلمان، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں آ جائیں، اللہ دنیا بھی دے دے گا، اللہ آخرت بھی دے دے گا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں 100% اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ ہم نے اسی سلسلے کو اس لیے شروع کیا ہے، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر توجہ دیں گے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسلمان تھوڑی سی تکلیف پر پریشان ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے دکھ اور مصیبت پر گھبرا جاتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید ابھی وہی آئے میرے لیے اعلان ہو جائے کہ چلو بھائی آپ کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، آزمائے جاؤ گے تم۔ مختلف چیزیں بتائی اللہ نے کہ اس میں آزمائے جاؤ، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پچھلی امتوں کا احوال کیسے بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کہ افراد کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا تھا، پھر آروں کو سر پر رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ اتنا تو اس امت کے ساتھ بہت تھوڑا ہوا ہے۔ آرو سے چیر دیا جاتا تھا، لیکن یہ سزا بھی انہیں ان کے دین سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن اتنا بھی وہ دین سے دور نہیں ہوتے تھے، اللہ کے رسول کے فرمانبردار ہوتے تھے، وقت کے نبی۔ اس طرح پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح لوہے کے کنگھے ان کے گوشت میں گھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں میں پھیر دیے جاتے تھے، اور اس سزا بھی انہیں دین سے نہیں روک سکتی تھی۔ ہمیں اتنا نہیں آزمایا گیا، ہمیں اتنا آزمائش میں نہیں ڈالے گئے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، بیماریاں، دکھ درد، مصیبت وغیرہ وغیرہ، چاہے جتنے چور ڈاکو وغیرہ لٹیرے آئے جائیں، اتنا تکلیف نہیں ملتی اس امت کو، لیکن وہ پھر بھی ڈر جاتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے قسم فرمائی، فرمایا خدا کی قسم اسلام کا معاملہ اپنے کمال کو ضرور پہنچے گا، اور پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم محفوظ ہو جاؤ گے، تمہارے لوگ فلاں علاقے سے فلاں یعنی یمن سے حضرموت تک سفر کریں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، بے خوف سفر کریں گے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا لیکن تم اجلت سے کام لیتے ہو، یعنی چھوٹی سی تکلیف سے گھبرا جاتے ہو۔ تو آئیے طے کر لیجئے کہ مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ دیکھو ہمارے نبی کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی، کبھی ناشکری نہیں کی۔ امت کے لیے یہی تو پیغام ہے، امت کے لیے یہی تو اسوہ حسن ہے، امت کے لیے یہی تو درس ہے کہ ہم چھوٹی سی تکلیف سے گھبرا کر اللہ کے رسول کی نافرمانی پر تول جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں اللہ سے۔ دیکھیے آزمائش آتی ہے اس لیے کہ اللہ آزماتے ہیں۔ وہ آپ نے پرانے دور میں نہیں دیکھا کہ گھڑا لینے جاتا تھا کوئی بھائی یا بہن تو اس کو ٹن ٹن کر کے چیک کرتا تھا گھڑا کچا ہے یا پکا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں ہمیں، کبھی مہنگائی، کبھی پانی، کبھی بجلی، لیکن یاد رکھیے گا اگر ہم اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، اللہ سارے مسائل حل کر دیں گے۔ دیکھو کافر کے ساتھ معاملہ معیشت کا الگ ہے، مسلمان کے ساتھ معیشت کا معاملہ الگ ہے۔ مسلمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں اقدامات کریں گے تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کہہ رہے تم میرے ذکر سے راز کرو کہ تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا، اور آج میرے وطن عزیز کی معیشت تنگ ہے۔ اس کا علاج اللہ کے رسول کی فرمانبرداری ہے، اللہ کے رسول کی تابعداری ہے۔ ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں، غیروں کی طرف دیکھتے ہیں، معیشت کی طرف، ہم اللہ کے رسول کو بھلا بیٹھے ہیں، کیسے معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھو مسلمان، ہندو کا معاملہ نہیں ہے، ہندو کا معاملہ اللہ کا الگ ہے، بدھ مت کا الگ ہے۔ کیوں چائنا کی مثالیں، انڈیا کی مثالیں کیوں دیتے ہیں ہم، یورپ کی مثالیں، امریکہ کی مثالیں؟ او بھائی ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ہمارے لیے اللہ کا پیمانہ یہ ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ تو آئیے توبہ کر لیجیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اسی لیے ہے کہ ہم توبہ ہو کر، توبہ طیب ہو کر اللہ کے رسول کی طرف آ جائے۔ دیکھو یہ معیشت اس سے زیادہ بری تھی اسلام سے پہلے، میرے نبی کی برکت سے، حضور کی فرمانبرداری کی برکت سے اللہ نے ایسی معیشت دی کہ کوئی بھیک لینے والا نہیں ملتا تھا، کوئی صدقے کا محتاج نہیں ملتا تھا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تھا، ڈھونڈنے کو بھی۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ یورپ سے معیشت پڑھی تھی، چائنا والوں سے معیشت سیکھی تھی،
مودی سے معیشت سیکھی تھی، نعوذ باللہ من ذالک؟ نہیں، میرے اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں صحابہ آ گئے تھے، اللہ نے پوری دنیا کی سب سے بہترین معیشت ان کی بنا دی تھی۔ آئیے آج بھی وہی اللہ ہے، وہی اسوہ حسنہ میرے نبی کا، وہی سنت ہے میرے نبی کا، وہی دین ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کی طرف خود بھی توجہ دیں گے، دوسروں کو بھی توجہ دلائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ ہم نے اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے روزانہ کے اعتبار سے۔ اس لیے میں بار بار درخواست کرتا ہوں، ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دونوں کا نام پیر مفتی اختر حسین ہے۔ کوئی مقصد نہیں شہرت، کوئی پیسہ، کوئی مقصد نہیں اس کی کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہم اسلام کو لاگو کر دیں، اللہ ساری تمنا ہماری پوری کر دے گا، ہر مقصد مکمل کر دے گا۔ آئیے تعاون کی آگے بڑھیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بہن نے خواب پوچھا کہ جو فوت شدہ بندے ہوں، قریبی عزیز ہوں، وہ اگر خواب میں آئیں اور کچھ لے جائیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ فوت شدہ افراد گھر کے ہوں یا دور کے ہوں، پڑوس کے ہوں یا محلے کے ہوں، خواب میں آئیں اور کچھ لے جائیں تو یہ اچھی علامت نہیں ہوتی، لیکن اگر کچھ دے جائیں تو یہ ایک سعادت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہے۔ بس یہ خواب کا اصول ہے، لے جائیں تو نقصان ہے، دے جائیں تو یہ فائدہ ہے، نعمت اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے اور اڑ رہا ہے مسلسل، اور خواب دیکھتا ہے مسلسل۔ دیکھیں پیارے، اڑنا تین قسم کا ہے، ایک ہی آسمان کی طرف جائے اور ایک ہی آسمان سے زمین کی طرف ہے، ایک ہی برابر اڑتا رہے، برابر اوپر نیچے نہیں۔ اگر برابر اڑتا رہے تو یہ کامیابی ہے، اور آسمان کی طرف جاتا ہے تو سمجھو یہ اللہ کی طرف جانے والا ہے، تیاری کرے سفر آخرت کی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان والی موت اور شہادت والی موت عطا فرمائے۔ اور اگر زمین کی طرف آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر درپیش ہوگا، لیکن اس میں بہتری ہوگی، ان کے لیے کامیابی ہوگی، ان کے لیے خوشی ہوگی، ان کے لیے راحت ہوگی، چین و قرار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے خواب دیکھا کہ گھر میں خواب میں مرغ ذبح کیا ہے اور پھر اس کو پکایا اور اس کو کھایا۔ خواب میں مرغ ذبح کر کے پکانا کھانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان کو حلال رزق عطا فرمائیں گے، وافر مقدار میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہر میرے بھائی کو، میری بہن کو حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرمائے، بغیر مشقت کے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بھائی اور بہن کو حرام سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی سعادتیں اور برکتیں اور قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے، فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ وزیر آیا ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ وزیر کو گھر میں آتے دیکھنا یہ کس بات کی علامت ہوگی؟ پیارے، خواب میں وزیر آئے، پریکٹیکلی آئے تو اس کا تو فائدہ ہوتا ہے، خواب میں آئے تو یہ فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی سرکاری افسر، کوئی بھی سرکاری بندہ، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ایسا بھائی، ایسی بہنیں جو بھی خواب دیکھیں تو تھوڑا سا صدقہ ضرور کریں۔ صدقے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خواب برا بھی ہے تو اللہ اس کو اچھا بنا دیتے ہیں، اس کا رزلٹ اچھا کر دیتے ہیں، برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ صدقے کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اور ہر بیماری، تکلیف، دکھ، درد اور مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیا عیسائی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں؟ پیارے، شریعت نے اجازت دی ہے، عیسائی عورت ہو یا یہودی عورت ہو نکاح کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ جب اپنے مسلمان کوئی بہن موجود ہو نکاح کے لیے، مسلمان عورت موجود ہو نکاح کرنے کے لیے، تو وہی بہتر ہے۔ پھر عیسائی اور یہودیوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے اثرات، وبال، نحوست، اس کے کچھ نہ کچھ اثر ہوگا اس کے نحوست کا، چونکہ وہ یہودی نہیں رہے، وہ عیسائی نہیں رہے، اہل کتاب ہے، تو آج اہل کتاب کا نام نشان نہیں ہے، تو اس اعتبار سے نہ کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی امت سے محبت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ دلہے کو سہرا اور ہار وغیرہ پہنا دیں، کیا یہ جائز ہے؟ پیارے، آج کل دلہے کا جو سہرا آتا ہے وہ کئی گھرانوں کا راشن کا خرچ ہو سکتا ہے،
یتیموں کی فیس ہو سکتی ہے، کئی بیواؤں کا خرچہ مہینوں کا ہو سکتا ہے، اتنا مہنگا آتا ہے سہرا، وہ اس کو پہناتے ہیں۔ یہ کون کرتے تھے؟ ہندو کرتے تھے۔ ہم چونکہ کئی سو سال ہندو کے ساتھ رہے ہیں تو وہی کلچر ہم نے اپنا لیا۔ مسلمانوں کے اندر کوئی سہرا وہار وغیرہ نہیں تھا، سیدھا سادہ نکاح ہے، سادہ سا، اور ہمارے اللہ تعالی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی۔ وہی پیسہ جو ہم عیاشی پر خرچ کرتے ہیں، سحروں پر خرچ کرتے ہیں، فضول خرچ کرتے ہیں، وہی کسی یتیم کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ بہنوئی کے ساتھ عمرے کے لیے جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی، عمرہ آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر عمرے کا شوق ہے تو اللہ سے مانگے، جس رب نے آپ کو توفیق دے وہی بیٹا یا والد یا شوہر یا بھائی جا سکتا ہے، نانا دادا وغیرہ، لیکن بہنوئی کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے، نافرمانی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، منت مانی تھی روزے اور قضا بھی ہیں، پہلے کس کو کرنا چاہیے؟ دونوں لازم ہیں، منت کے روزے بھی لازم ہیں، قضا کے بھی لازم ہیں، دونوں میں سے جو بھی رکھیں گے ہو جائے گا، لیکن جلد کرنے چاہیے، دیر نہیں کریں، تاخیر نہیں کریں، اگرچہ تاخیر جائز ہے، دیر کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ فوری کریں، اس کو نمٹائیں۔ بہرحال شریعت منت کو پسند نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی منت مانے گا تو ہو جائے گی، وہ واجب ہے پورا کرنا، لیکن پسند نہیں کرتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ شرط لگا دینا، اللہ تو اگر یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، تو اگر یہ کرے گا تو میں یہ کروں گی، اللہ تو میرا کام کرے گا تو میں تیرا کام کروں گی، یعنی تیری عبادت کروں گی تو میرا ایک کام کر دے۔ اللہ کے ساتھ مشروط نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال پوچھا، قرآن خوانی کے لیے لوگ اکٹھے کرتے قرآن خوانی کرتے ہیں، کہ یہ جائز ہے؟ نہیں جائز۔ قرآن خوانی کرنی ہے کسی والدین میں سے، نانا نانی دادا دادی پھوپھا پھوپھی وغیرہ کسی کے لیے، خود کریں، خود عبادت کریں، خود نفل پڑھیں، خود تلاوت کریں، وہی سال ثواب کر دیں، کوئی حرج نہیں، پہنچ جاتا ہے۔ لیکن مرنے والے کے لیے سب سے بہترین چیز وہ ہے صدقہ، اور خصوصاً صدقہ جاریہ ہو تو سب سے بہتر اولا و افضل ہے۔ صدقہ جاریہ پانی کا انتظام کر دینا کہیں، چاہے وہ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، یا کسی غریب علاقے میں ہو۔ اسی طرح صدقہ جاری کے طور پر یہ صدقہ سب سے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی حج عمرہ کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، سال ثواب تو ہو جاتا ہے ہمارے نزدیک۔ دوسروں سے ہم لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، مناظرہ نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ آئیے ہم اپنے وطن کو، معاشرے کو بہتر بنائیں، اسلام کو لاگو کریں۔ ہم آج مسلمانوں کے اندر اسلام نکل گیا ہے، مسلمان تو ہیں، اسلام باقی نہیں رہا۔ آئیے ہم اسلام کو پریکٹیکلی لاگو کریں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی مارکیٹ، اپنے اپنے کاروبار کی جگہ، اپنی زندگی میں، اپنے اپنے دفتر میں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس پر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آرام کی غرض سے آپ کے بستر کو ڈبل ٹپل کر دیا تو رات کو آپ آرام فرمائے۔ صبح اٹھے تو پوچھا، رات کو میرے نیچے کیا بچھا دیا تھا؟ سیدہ نے عرض کیا، وہی بستر تھا، ٹاٹ یعنی آرام کی غرض سے اس کو 2 گنا 3 گنا کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے پہلی حالت پر رہنے دو، چونکہ نرم بستر مجھے تہجد سے مانے ہوا۔ میرے عزیزو، ہمارے نبی کا یہ بستر ہے، اور ہمارے بیڈ، ہمارے صوفے، ہمارے مختلف قسم کی شکلیں، ہمارے نبی سب کچھ ہوتے ہوئے سارا کچھ کر سکتے تھے، نہیں کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آئیے تھوڑا سے سنت کی پابندی کریں، آئیے تھوڑا سا جائزہ لیں اپنی زندگی کا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں 100% اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بھائی نے خواب پوچھا کہ میں نے شلغم کھایا ہے اور اس کے ساتھ نان لے کر کھا رہا ہوں خواب میں، جیسے پورا ہوا نان ختم ہوا تو آنکھ بھی کھل گئی، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ شلغم کھانا اور ساتھ نان یا روٹی کھانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رزق عطا فرمائیں گے، اور حلال رزق ہوگا۔ اللہ حرام سے بچائے ہر میرے بھائی میرے بہن کو، حلال رزق عطا فرمائے۔
اور وافر مقدار میں عطا فرمائے، بغیر مشقت کے عطا فرمائے۔ اللہ دونوں جہانوں کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے خواب دیکھا کہ پرانے بادشاہوں کا، وہ فرما رہی ہیں، محل دیکھا ہے، پرانے بادشاہوں کے جو بڑے بڑے محل، بادشاہوں کا محل دیکھنا اور پرانے دور کا دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کو خیر و برکت عطا فرمائیں گے، اور دلی جو تمنا ہے اللہ اس کی پوری فرمائیں گے، اور ساتھ اس کے نہ بیماری آئے گی، نہ غربت آئے گی، نہ کوئی پریشانی آئے گی۔ اللہ ہر بھائی میری بہن کو 100% فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی سعادت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ کبوتر خریدتا ہے۔ کبوتر خریدنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کر رہا ہے، یعنی یا اگر کنوارا ہے تو رشتہ ہو جائے گا، اور شادی شدہ ہے تو اللہ اس کو بیٹی عطا فرمائیں گے، لیکن اچھے نصیب والی ہوگی، پرہیزگار، فرما بردار ہوگی، تابعدار ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے دیکھا خواب میں، کہہ رہے مجھے کچھ کامیابی ملی ہے تو میں شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہوں خواب میں۔ شکرانے کے نفل پڑھنا خواب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ دین میں ترقی عطا فرمائیں گے، ان گناہوں سے اور شیطان کے راستے سے محفوظ کریں گے۔ اللہ ہر میرے بھائی کو شیطان سے محفوظ فرمائے، رحمان کے راستے پر چلائے، قبولیت تامہ عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے معاشرے کو بہتر کریں، ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا اعمال کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے، نفرت، غیبت، بہتان، الزام تراشی، گالم گلوچ سب چھوڑ دینے سے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں 100% اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا، فجر کی جماعت کھڑی ہو تو سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ فجر کی جماعت کھڑی ہو سنتیں پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ جماعت ملنے کی امید ہو، لیکن اگر پتہ ہو سنتیں پڑھنے سے جماعت نکل جائے گی تو نہیں پڑھنی چاہیے، پھر بعد میں پڑھنی چاہیے اشراق کے بعد۔ فرضوں کے فوری بعد سنت پڑھنا بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے سوال پوچھا، میری جہیز کا سونا رکھا ہوا ہے، کیا زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ جی ہاں، میری بہن سونے پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس دور میں سونا 1 تولہ ہو تو بھی زکوٰۃ ہوگی، 2 تولے ہو تو بھی زکوٰۃ ہوگی، 3 تولے ہو تو بھی زکوٰۃ ہوگی۔ وہ دور ختم ہو گیا جب 7.5 تولے کے بغیر زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت کرنسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کسی ایک بہت دور دور تک پیسے نہیں ہوتے تھے، مشکل کوئی 1-2 روپے 5 روپے کسی گھر میں ہوتے تھے، اس وقت پھر ناممکن تھا وہ بھی۔ تو اس دور میں تھا 7.5 تولے سونا ہو تو، وغیرہ نہیں۔ اس دور میں 1 تولے بھی ہو، اگر کسی کے پاس بہن کے پاس پیسے ہوں تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، 2 تولے ہوں سونا اور پیسے ہوں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، ڈکار آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے یا الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے؟ ڈکار کی نہ دعا ہے نہ پڑھیے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکار آتے تھے، نہ جمعی آتی تھی زندگی بھر۔ وہ تو کافروں کی طرح جو کھاتا ہے پیٹ دبا کے کھاتا ہے، جیسے حرام کا کھانا ویسے لگ جاتے ہیں، اور پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، جب تک منہ تک کھانا نہ آئے بس نہیں کرتے ہمارے مسلمان۔ کافر کہاں کھاتا ہے، 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مسلمان تو اتنا کھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا 1 حصہ پانی کا، 1 حصہ خوراک کا، 1 حصہ ہوا کا، یعنی اتنا نہ کھائے کہ بالکل نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ تو ڈکار تو اس کو آتے ہیں جو پیٹ بھر کر اتنا کھائے کہ چل بھی نہ سکے، اس کو ڈکار آتے ہیں، ورنہ ڈکار تو نہیں آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مسلمان کی شان بھی ایسی ہونی چاہیے۔ تو خیر ڈکار آئے بھی تو کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے، من گھڑت باتیں لوگ مشہور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دعائیں بھی شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، کیا نکاح کے لیے 6 کلمہ یاد ہونا ضروری ہے؟ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ کس نے کہہ دیا 6 کلمہ ضروری ہے؟ نکاح کے وقت کوئی 1 کلمہ بھی اگر پڑھتا ہے تو وہ اس کو سنت سمجھتا ہے، دین کا حصہ سمجھتا ہے، تو غلط کرتا ہے۔ بعض جگہ پر دیہاتوں میں لوگ کلمہ پڑھواتے ہیں صرف لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے، وگرنہ نکاح کا حصہ کلمہ پڑھنا نہیں ہے۔ مسلمان کا نکاح ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ اسی وقت پہلے کلمہ پڑھے پھر نکاح ہوگا، کوئی ضروری نہیں نکاح کے وقت کلمہ پڑھانا پڑھوانا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، ارشاد نے اللہ کی قسم میں نے تہجد قضا کی تو میں کبھی بھی تہجد قضا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کہہ کر کے تو عہد کرتا ہوں اور ہر روز پڑھوں گا۔
ورنہ اپنے اوپر جرمانہ لگوں گا. کیا قسم ہو جائے گی؟ جی ہاں بالکل قسم ہو گئی ہے. اب اس کو 3 روزے رکھنے پڑیں گے، تہجد کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، یا 7 غریبوں کو صبح شام کا کھانا کھلانا پڑے گا. کیوں قسم کھائی تھی؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ یہ جو کلاسوں میں، اداروں میں جرمانہ لگاتے ہیں، کیا جرمانے کی اجازت ہے؟ 100 روپے، 5 روپے، 10 روپے، جتنے بھی، اس کی اجازت ہے؟ کوئی جرمانے کی اجازت نہیں ہے، شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں روزہ رکھو، یہ کہہ سکتے ہیں استغفار کر لو، یہ کہتے ہیں نفل پڑھ لو، لیکن مالی جرمانہ لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، دین میں، شریعت میں، فقہا سے کوئی ثابت نہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے. احمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. ایک بہن نے خواب پوچھا، میں نے خواب میں بالکل لال، بہت زیادہ سرخ لباس پہنا ہوا ہے، اور اتنا سرخ لباس کبھی پہنا بھی نہیں ہے. تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سرخ لباس، اس کا مطلب ہے کوئی چھوٹی موٹی مصیبت یا کوئی چھوٹی موٹی بیماری یا غم کی علامت ہے. اللہ ہر میرے بھائی کو، میرے بہن کو مصیبت، غم، بیماری سے محفوظ فرمائے اور پریشانی سے محفوظ فرما کر خوشیاں عطا فرمائے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس طرح کا خواب جب بھی کوئی بھائی یا بہن دیکھے، صدقہ کر دے. ضرور صدقے کو طے کر لیجیے. صدقہ جتنا کریں گے اللہ اتنا کرم کے فیصلے فرمائے گا، اتنا مصیبتیں دور ہوں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پریشانی سے محفوظ رہیں گے. اللہ ہر میرے بھائی کو، میری بہنوں کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے. اسی طرح ایک بھائی نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے. خواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنا اس کے بعد کی علامت ہے. اللہ دین میں بزرگی عطا فرمائیں گے اور اس کو عظمت عطا فرمائیں گے. ایسی بلندی ہوگی، کوئی مقام بلند کسی صفت، کسی خصوصیت، کسی اچھائی یا کسی بھلائی کی وجہ سے ہو جائے گا. اللہ ہر میرے بھائی کو، میری بہن کو صاحب صفات بنائے، صاحب اعمال بنائے، صاحب کردار بنائے، اور ہر خصوصیت، ہر اچھائی بھلائی عطا فرمائے اور ہر برائی سے محفوظ فرمائے. اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے. اسی طرح ایک بہن نے جے نماز دیتے ہوئے خواب دیکھا. جے نماز دینا کسی کو خواب میں اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے، بھلائی کی طرف بلائیں گے، اور اس کا مطلب ہے اللہ ان کو وعظ و تلقین اور دعوت تبلیغ یا اصلاح یا تربیت کے لیے مختص کر لیں گے، اور ایسا کام لے لیں گے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، لوگوں کی بھلائی اس کے ذریعے سے ہوگی، لوگوں کی اچھائی ہوگی، اور لوگ برائی سے بچیں گے اسی کی وجہ سے، اچھائی کی طرف آئیں گے اسی کی وجہ سے. یہ ذریعہ بن جائے گا اللہ کی طرف بلانے کا اور شیطان سے بچانے کا. اللہ ہر میرے بھائی کو، میری بہن کو ہر صفت، ہر خصوصیت، ہر اچھائی بھلائی عطا فرمائے، دونوں جانب کی خیر برکت عطا فرمائے، قبولیت تام عطا فرمائے. اسی طرح ایک بہن نے خواب دیکھا، وہ کہہ رہے خواب میں سرما کھایا ہے. سرما کھانا خواب میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ یعنی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ظاہری طور پر یہ عام زندگی میں کوئی سرما کھائے گا تو اس کا مطلب بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، سرما زہر ہے، سرما ترقیف. لیکن اگر خواب میں سرما کوئی کھاتے اس کا مطلب ہے جتنا سرما کھائے گا اتنا علم سے اللہ نوازیں گے، جتنا سرما کھائے گا اتنا عمل سے اللہ نوازیں گے، جتنا سرما کھائے گا اتنا کردار سے اللہ نوازیں گے، اور علمی دنیا میں منفرد مقام مل جائے گا، اور علمی ایک تابندہ ستارہ اللہ بنا دیں گے. علمی طور پر یہ منفرد مقام مل جائے گا علمی دنیا میں، اور صاحب علم حضرات ان کی قدر کریں گے اور ان کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اللہ ہر میرے بھائی کو، میرے بہن کو 100% فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اسی طرح ایک بھائی نے خواب دیکھا کہ خواب میں انڈا دیکھنا. خواب میں انڈے زیادہ دیکھے تو اس کا مطلب بھی اولاد زیادہ ہوگی اور اولاد کو ترقی ملے گی. اس کی جو دل کی تمنا اولاد کے لیے وہ اللہ پوری کریں گے. اور اگر ایک انڈا دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غیر شادی شدہ تو شادی مل جائے گی، یعنی نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی. اور اگر یہ کنوارا ہے تو غیر شادی شدہ کنوارا ہے تو اللہ رشتہ عطا کریں گے، رشتہ ہے تو اللہ اولاد عطا فرمائیں گے. ایک
انڈا، وہ زیادہ انڈے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ترقی بھی ہوگی۔ اللہ ہر بھائی ہر میری بہن کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو فرما بردار ہو، تابعدار ہو، اور اللہ کے رسول کی فرما بردار ہو، اور گناہوں سے دور ہو، اور تقوی اللہ عطا فرمائے ہر بھائی اور بہن کے اولاد کو، اور دل کی خوشیاں، اولاد کی خوشیاں ہر بھائی ہر بہن کو عطا فرمائے۔ آئیے طے کر لیجیے ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں۔ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہم خود بہتر بن جائیں، ہم ابتدا کریں۔ تو میری التجا ہے، میری درخواست ہے، ہم نے اسی لیے یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پیج اسی لیے شروع کیا ہے، صرف تربیت کے لیے، صرف اصلاح کے لیے، صرف اچھائی بھلائی کے لیے، ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی 100% فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ اگر والد صاحب کو یقین ہو کہ اس کی اولاد یا اس کا بڑا بیٹا ورثاء کو، بہن بھائیوں کو یا بہنوں کو خود سن حق نہیں دے گا تو زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے؟ اور زندگی میں ہی تقسیم کریے تو اوپر نیچے دے سکتا ہے، برابر برابر دے سکتا ہے؟ جی، شریعت میں زندگی میں جو تقسیم کرے صاف ظاہر ہے اس کا مال ہے، زندگی میں مالک ہے۔ وراثت کے احکام تو بعد میں لاگو ہوتے ہیں، موت کے بعد، زندگی میں وارث ہے، مالک ہے اپنا، جتنا چاہے جس کو چاہے دے سکتا ہے، برابر سرابر کرے، بچی اور بچے کو، بیٹے اور بیٹی کو تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سطح پر پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ قرآن پاک نہ پڑھے اور نہ پڑھنا سیکھے، بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے اور ابھی شوق ہو گیا ہے تو جب تک پڑھ نہیں سکتا سیکھنا شروع کر دے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لائن پر پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ پھر ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ شخص گھر سے نکلتا ہے تو سفر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، جس شہر میں رہتے ہو اس شہر سے جیسے نکلے، باہر نکلے، سفر کی نماز کا وقت ہو گیا تو یہ مسافر ہوگا، لیکن شرط یہ 78 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہو۔ اگر 78 کلومیٹر سے سفر کم ہو تو پھر یہ مسافر نہیں ہوگا، نہ سفر کی نماز پڑھے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، امام تھا، اس کو مسجد کے احاطے میں دفن کر دیا، کیا یہ جائز ہے؟ اگر وہ پلاٹ پورا مسجد کے لیے وقف کا تو دفن کرنا جائز نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے، یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی، شریعت کی نافرمانی، اسلام کی نافرمانی۔ اگر وقف نہیں تھا، اسی کی اپنی ملکیت ہے جس کو دفن کیا گیا تو اس میں سے کچھ حصہ اگر کر دیا تو پھر گنجائش ہے، لیکن پھر بھی بہتر نہیں ہے، قبرستان میں دفن ہو تو سب سے بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ تو ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ نوجوان بچے کبوتر یا اس طرح کے وہ وغیرہ پالتے ہیں پرندے، تو کیا اس کی اجازت ہے شرعاً؟ یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے، بالکل شریعت اجازت دیتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ شرط یہ ہے کبوتر ہوں یا پرندے ہوں، اس کی گرمی سردی کا خیال رکھا جائے، اس کے بھوک پیاس کا خیال رکھا جائے، اس کی تکلیف کا خیال، تکلیف نہ ہو، پرندہ ہو، کبوتر ہو یا کوئی بھی چیز۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، ایک شخص عمرہ کرتا ہے اور ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عمرہ کرتا ہے، کیا عمرہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے، اگر ایک عمرہ کرے اس کا ثواب ماں باپ کو دے دے تو یہ جائز ہے، اس کا ثواب پوری امت کو دے دے، ایصال ثواب کر لے تو یہ جائز ہے، اربوں انسانوں کو دے دے، ایصال ثواب کر لے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کی طرف سے کرے گا تو کسی ایک کی طرف سے کرے گا، یا تو والد کی طرف سے کرے یا والدہ کی طرف سے کرے۔ ہمارے نزدیک کسی کی طرف سے بھی عمرہ کرنا جائز ہے، بعض حضرات اختلاف کرتے ہیں، وہ جائز نہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم نہ لڑائی کرتے ہیں، نہ مناظرہ کرتے ہیں، نہ ان پر رد کرتے ہیں، نہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اپنا کام چھوڑتے نہیں، دوسروں کو چھیڑتے نہیں، اپنا کرتے ہیں جو ہم جائز سمجھتے ہیں، اور دوسروں سے اختلاف بھی نہیں کرتے، مخالفت بھی نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، گالم گلوچ نہیں کرتے، مناظرے نہیں کرتے، انعامات کے چارے بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ زکوٰۃ کا روپیہ کس طرح مسجد پر لگ سکتا ہے، یا اس طرح کے کاموں میں؟ زکوٰۃ ڈائریکٹ مسجد پر نہیں لگ سکتی، لیکن اگر کسی غریب کو دے دے اور غریب کو پھر تھوڑی سی ترغیب دے دی جائے کہ خود بھی رکھ لے، خود بھی کھا پی لے، اس سے گزارا کر لے، کچھ ادھر بھی دے دے، تو اس کی گنجائش ہے۔
ورنہ ڈائریکٹ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ نہیں لگے گی، دوبارہ دینی پڑے گی، کیونکہ زکوٰۃ پہ ملکیت چاہیے، اور مسجد میں ملکیت تو ہوتی نہیں، ملکیت کسی انسان کے پاس ہوتی ہے، انسان کو دیں گے، غریب کو دے دیں، بیواں کو دے دیں، یتیم کو دے دو تو ملکیت ہو جاتی ہے، مالک بن گیا۔ اب وہ جب مالک بن گیا تو کسی کو بھی کچھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے گھر میں، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ پک رہا تھا، تو آپ نے شاید فرمایا الم ارى برمة فيها لحم، کیا میں نے وہ دیگچی نہیں دیکھی جس میں گوشت پک رہا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو صدقہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے صدقہ والا نہ دیا کہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اب جب وہ صدقہ ہمیں دو گے، وہی چیز ہمیں دو گے تو وہ ہمارے لیے ہدیہ بن جائے گا، یعنی تمہاری ملکیت آ گیا۔ یہ نبی نے امت کو مسائل سکھانے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا جس میں امت کی رہنمائی ملے، امت کو سیکھنا ہو، امت کے رول ماڈل آسانی ہو۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ سیدھا ایک ساتھی نے سوال پوچھا، ہماری کمپنی میں کچھ سامان ایسے جو کمپنی کو واپس بھجوایا جاتا ہے، بالکل ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، نقصان ہو چکا ہوتا ہے، وہ کسی کام کا بھی نہیں ہوتا، نہ ہماری کمپنی کے کام کا ہے، نہ واپس جس کو بھجواتے ہیں اس کا کام، وہ انہوں نے کچرے میں ڈالنا ہے۔ تو کیا ہم ایسے مال کو کمپنی سے اٹھا سکتے ہیں؟ ایسے مال کو جس کمپنی کا ہے اس کمپنی کے مالک کی اجازت ہو، اگر جس کی ملکیت میں ہے یہ سر، اس کی اجازت ہو تو اٹھا سکتے ہیں، مگر نہ یہ اٹھائیں گے تو چوری ہوگی، ڈاکہ ہوگا، اور یہ کمپنی میں سے اس طرح کو اٹھانا یہ حرام ہے۔ کیوں خام کا اپنا رزق حرام کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ آئیے طے کر لیجئے ہم اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں آ جائیں، ہمارا معاشرہ تبھی آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا، ہم خود رول ماڈل بن جائیں، ہم خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تابعدار بن جائیں، ہم اچھائی پر آ جائیں، ہم دوسروں کو برا نہ کہیں، گالیاں نہ دیں، غیبت نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، الزام نہ لگائیں، یہ ساری چیزیں، لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، جھوٹ بہتان، یہ سب چھوڑ دیں، اور یقیناً معاشرہ آہستہ آہستہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ ہم نے معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے، آئیے اسی لیے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے، فیس بک پیج بنایا ہے۔ ایسا واٹس ایپ پر پیغام شاید ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یوٹیوب چینل، فیس بک پیج مسلسل روزانہ سارے سوالات ہوں گے، سارے مسائل کا حل ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں یہ ہمارا ساتھ دیجیے، اس میں شامل ہو جائیے۔ پیر مفتی اختر حسین یوٹیوب چینل بھی ہے، فیس بک پیج بھی ہے، خصوصاً اصلاح معاشرے کے لیے، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے، اچھائی کے لیے ہم نے قدم اٹھائے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، معاشرے کو بہتر بنائیے۔